خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ 14 اگست ہمیں وہ ایک ایسا دن یاد کراتی ہے جس دن اسلام کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں، اپنے مال و زر، اپنی اولادیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا اور چھوڑ کے الگ وطن کے لیے، الگ تشخص کے لیے سارا کچھ قربان کیا کہ ہم الگ ایک ایسے مقام پہ پہنچیں گے جہاں ہم کھل کے اپنے وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ اور انہوں نے اس وقت یہ نہ دیکھا کہ ان کی اولادیں قربان ہو رہی ہیں، ان کی جوانیاں وہ برباد ہو جائیں گی، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ اپنی سانسیں لے کے اپنے اصل وطن تک پہنچ پائیں گے بھی یا نہیں، بلکہ انہوں نے ایک ہی مقصد کو مد نظر رکھا، اور وہ مقصد کیا تھا کہ اسلام وہ ایسا ہمیں سایہ عطا کرے کہ جس سائے میں ہم بیٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرنے والے بن جائیں، جہاں پہ کسی کا ظلم نہ ہو ہم پہ، کوئی ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے سے روکنے نہ پائے۔ تو اس کی خاطر ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، یہاں تک کہ داستانیں ہمارے سامنے ہیں جن لوگوں نے اس وقت اپنے گھروں کو چھوڑا اور اس پاک سرزمین کا رخ کیا۔ انہوں نے کئی مناظر دیکھے جہاں ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کے گلے دبائے، انہوں نے یہ بھی منظر دیکھا کہ لوگوں کی عزتیں اس طرح وہ تار تار ہوتی نظر آئیں کہ بندھے ہوئے بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ سامنے زیادتی ہوئی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی منظر دیکھا کہ نوجوان لڑکیوں کے پستان کاٹ پہ ان پہ ناچا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بھاگتے بھاگتے جب کسی نہر میں چھلانگ لگائی تو سمجھا یہاں پانی ہوگا، لیکن وہاں لوگوں کی لاشیں تھیں اور خون ہی خون تھا، اس کے سوا کوئی اور منظر نہ نظر آیا۔ یہ سارا کچھ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے کس لیے کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ ایک الگ تشخص مل جائے، ایک الگ معیار مل جائے، ایک ایسا مقام ہو جس مقام پہ ہم اکٹھے ہو کے باہمی الفت، پیار اور محبت کے سانچے میں ڈھل کے اپنے رب کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہوگا کہ جس مقصد کی خاطر ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھیں، جس مقصد کی خاطر اپنی جائیدادیں چھوڑی تھیں، جس مقصد کی خاطر اپنی زندگی جہاں گزری اس جگہ کو چھوڑا تھا، کیا ہم اس مقصد کو آج لے کے چل رہے ہیں یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس مقصد کو پس پش ڈال دیا۔ اسلام کی بنیادیں جس وجہ سے اس ملک کے ساتھ وابستہ ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسلام اور پاکستان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ یہ ملک ایسے ہی نہیں بنا بلکہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعائیں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات ہیں کہ ایک ایسا مقام ہے جہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوا دستیاب ہوتی ہے۔ یہ وہی مقام ہے، یہ وہی جگہ ہے جس جگہ ہم بیٹھے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج حالات یہ ہیں، یہاں کے باشندے آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، کہیں مسل کی اختلافات ہیں، کہیں ذات پات کی بات ہے، اور کہیں غریب اور امیر کے جھگڑے ہیں۔ نانا اسلام اور پاکستان کا جو ربط تھا وہ ربط اب بھی ہمیں قائم کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں اقبال کے اس اصول پہ عمل کرنا ہوگا، ذرہ ذرہ نہ رہو، سمٹو چٹان بن جاؤ،
कतरा कतरा ना बहो, आबे रवां बन जाओ। एक हो सबकी जुबान, एक हो अंदाज़े कलाम, जिसकी तरदीद ना हो वो बयां बन जाओ। आज भी इस्लाम को तोड़ने वाली ताकतें मुख्तलिफ साजिशों में मुब्तला हैं। कभी वो मसल की इख्तिलाफात में हमें एक दूसरे के सामने खड़ा कर देते हैं, तो कभी ज़ात पात के उन्वान से एक दूसरे पे हम इस तरह जुमले कसते हैं कि दूसरों को हम नीचा दिखाने की कोशिश में लग जाते हैं। नाना हमारे बुजुर्गों ने इस मकसद के लिए इस पाक वतन का हुसूल न किया था, बल्कि उसका मकसद एक था। वो मकसद ये था, हम एक जगह इकट्ठे होके अपने रब की इबादत में मगन हो जाएं, उस मालिक को मनाएं और जो उसके अहकामात हैं उसके मुताबिक जिंदगियां बसर कर सकें, और जहां पे किसी गैर के अहकाम हम पे मुसल्लत ना हो। आज अफसोस की बात यह है कि हम दुनिया में जो भी अपना अमल कर रहे हैं, पाकिस्तान की हदों में रहते हुए हम गैरों की सोचों को अपने जहनों में बिठाए हुए हैं, गैरों की अफकार के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर कर रही हैं। नाना पाकिस्तान का मकसद असल यही था कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा करते हुए अपनी जिंदगियां गुजारनी हैं, बल्कि इस वतन के साथ वफादारी के तकाजे ये होने चाहिए कि अपनी जानें भी निछावर करनी पड़े तो इस वतन की खातिर हम अपनी जानों को भी निछावर करें। अपनी औलादें अगर निछावर करनी पड़े, कुर्बान करनी पड़े, तो हम अपनी औलादें भी इस्लाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार हों। फिर ही हकीकत में हम अपने मुल्क के साथ, अपने इस खास खित्ते के साथ वो मोहब्बतों के तकाज़ों को पूरा कर सकते हैं।